نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جو بے مثال ہیں، ایک اسلام اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہر مومن کے لیے بے مثال نعمت ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کروڑوں نعمتیں عطا فرمائیں، یہاں تک کہ فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکو گے، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اور اتنی نعمتیں دینے کے باوجود اللہ نے احسان نہیں جتلایا، آنکھ ناک کان دیا، احسان نہیں جتلایا، دل دماغ دیا، احسان نہیں جتلایا، رزق دیا، احسان نہیں جتلایا، زمین اور آسمان، سورج چاند ستارے سب بنائے، احسان نہیں جتلایا۔ البتہ ایک ایسی نعمت دی اور دے کر فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ایسی نعمت ہے کہ یہ اللہ کا بندوں پر احسان ہے۔ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی نبی آیا، اور ہر نبی کا اپنی اپنی امت کے ساتھ ایک محبت اور شفقت کا تعلق رہا، لیکن جو امت کے ساتھ شفقت اور محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا وہ سب سے بڑھ کر تھا۔ اگر آج کا مسلمان، میں اور آپ، ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو اور وفاؤں کو جان جائیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو جان جائیں، امت کی خاطر برداشت کیے گئے تکالیف اور مصائب کو جان جائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ صرف اتنا ہی تعلق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر امت سے بے تعلق ہو گئے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق امت کے ساتھ نہایت درجے کا قلبی تھا۔ آپ ظاہراً بھی امت کے ہمدرد تھے اور باطناً بھی امت کے دکھ درد کے شریک تھے، امت کے حق میں دعائیں فرماتے تھے، تنہائی میں اللہ کے حضور روتے تھے، امت کے حق میں ہمیشہ دعائیں فرماتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ تعلق، ان کی محبت، ان کی وفائیں، اور انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اس پر ہم یہاں چند واقعات رکھیں گے اور حدیث رکھیں گے، اور جن میں سب سے پہلے بدر کا واقعہ رکھیں گے، جس میں جن لوگوں نے حملہ کیا تھا، جب ان کو قید بنا کر لے کے گئے تو اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آئی، ادھر سے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدلتے رہے، تکلیف، بے چینی تھی۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پریشان ہیں، کوئی تکلیف؟ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں، مگر عباس کی کراہنے کی آواز آ رہی ہے، اور عباس کی کراہنے کی آواز میرے کان میں جو آ رہی ہے اس لیے مجھے میں بے چین ہوں، چین نہیں آ رہا ہے۔ تو انصاری صحابی چپکے سے اٹھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندھے ہوئے تھے تو انہیں کھول دیا، جیسے ہی انہیں کھولا تو انہیں آرام ملا اور وہ فوراً سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی سے پوچھا کہ اب عباس کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ میں نے ان کو کھول دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، سب قیدیوں کے ساتھ ایسے ہی کرو۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ سب قیدیوں کو کھول دیا گیا ہے اور سب قیدی اب آرام سے سو رہے ہیں، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی دور ہوئی اور پھر آپ نے آرام فرمایا۔ اب ذرا سوچیں کہ وہ قیدی جنہوں نے 13 سال تک اہل ایمان والوں کو ستایا، کسی کو آگ پر لٹایا، کسی کو خون میں نہلایا، کسی کو بھاری پتھروں کے نیچے دبایا، کسی کو سخت اذیتوں کے بعد خاک اور خون میں سلایا،
اور پھر اس پر یہ نرمی اور یہ سلوک. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل اور انصاف نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے قیدیوں میں کوئی فرق رکھنا پسند نہ فرمایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل اور شفیق تھے. اور صرف یہی نہیں بلکہ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جس سے با وفا ہستی سے وفا کا نور ملتا ہے. ایک صحابی رسول سے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی الحجاز کے بازار میں دیکھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں سب سے فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے. اور ایک شخص آپ کے پیچھے پتھر مارتا جا رہا تھا اور آپ کا جسم مبارک خون میں آلود ہو چکا تھا، اور وہ شخص ساتھ میں یہ بھی کہتا جا رہا تھا کہ اے لوگوں، اس کی بات کو نہ سننا، یہ جھوٹا ہے. تو روایت کرنے والے نے کہا کہ یہ مظلوم کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ عبد المطلب کے قوم کا ایک جوان ہے. پھر میں نے پوچھا کہ وہ ظالم کون ہے جو ان کا پیچھا کرتے کرتے ان کو پتھر مار رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ان کے چچا ابو لہب ہیں. تو یہ تکلیف، یہ اذیت، اور یہ ایک واقعہ پھر نہیں ہے، ایسے بہت سے ہیں، بلکہ اس طرح کے کئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی گئی. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط، اس نے آپ کے گردن پہ کپڑا ڈال کر اس کو زور سے کھینچا، اور ایسا کھینچا کہ آپ کا گلا گھٹنے لگا، مگر آپ نے اس حرکت کو برداشت کیا. اسی طرح ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے لوگ وہاں پہ موجود تھے. ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو اونٹ کی اوجڑی اٹھا کے لائے، اور جب محمد جب سجدے میں جائے تو وہ اوجڑی آپ کی پشت پر رکھ دے. تو پھر اس وقت ایک اٹھا اور اٹھ کر ایک اوجڑی لایا اور اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ڈال دیا. اور اس وقت مشرکین ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر ہنسنے لگے، اور اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ 4-5 سال کی تھیں، دوڑی ہوئی آئیں اور آپ سے اوجڑی کو ہٹاتی گئیں اور روتی گئیں. تو ایسے کئی واقعات ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی شفقت اپنی امت کے ساتھ بے انتہا تھی. اور آپ کی محبت امت کے ساتھ ایسی تھی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ تھے، آپ کو قوم سے بہت تکلیف پہنچی تھی، اور وہ دن سب سے سخت گزرا آپ پر. نہایت غمگین اور رنجیدہ تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے کہ آپ کی قوم نے آپ کو جو تکلیف پہنچائی اور جو جواب دیا آپ کو، وہ اللہ نے سن لیا ہے، اور اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ اس کو جو چاہیں حکم دیں. پھر پہاڑوں کے فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، یہ پہاڑ میرے ہی تصرف میں ہیں، آپ اگر حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں اور دونوں پہاڑوں کے درمیان ان لوگوں کو پیس دوں میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے جو صرف اس کے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ اس پاکیزہ ہستی کی مختصر سی واقعات رکھیں جو کائنات کے لیے ابر رحمت بن کر آئے، جن کا لقب ہی رحمت للعالمین ہے، جن کو قرآن میں نے رؤوف الرحیم کہا. انہیں کس قدر ستایا گیا، کس قدر تکلیف دی گئی، کس قدر قلبی دکھ دیے گئے، مگر باوجود سخت سے سخت ایذاؤں کے اس رحمت عالم نے ان لوگوں کا ہلاکت اور بربادی کی دعا نہیں مانگی، بلکہ غم زدہ ہوئے اور ان کے حق میں دعا فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ایسا مضبوط اور گہرا تعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی نجات کی خاطر اللہ کے حضور امت کے لیے روتے روتے دعائیں فرماتے تھے.
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی ابلنے کی آواز آتی ہو۔ کیا کیا نہیں کیا ہمارے لیے۔ شب معراج میں 50 نماز فرض کی گئی تھیں، 50 اللہ کے پاس بار بار گئے اور امت کے لیے کم کرواتے گئے، یہاں تک کہ 5 نمازیں ہوئیں۔ کیوں؟ کیونکہ امت اتنی عبادت کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ کس قدر مہربان تھے۔ مسواک کے بارے میں فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں ہر نماز کے بعد یا ہر نماز کے وقت نماز کے وجوب کی حکم دیتا۔ اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں تھے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوا۔ جب میری اقتدا کو محسوس فرمایا تو نماز کو ہلکا کر دیا۔ اور فرض نماز کے بارے میں کیا فرمایا کہ فرض نماز میں تخفیف کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو مختصر کرے، کیونکہ نماز میں کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ تو امت کے لیے آپ کی اتنی فکر، اتنا خیال، اتنا لحاظ۔ تراویح کے متعلق صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رات یہ نماز لوگوں کے ساتھ پڑھی، اور تیسری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لائے، اور صبح فرمایا کہ اس نماز کے لیے تمہارا آنا اور انتظار دیکھا، مجھے آنے میں صرف یہ خیال ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ جو وفائیں کی اور کس انداز میں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی تکلیف سے تکلیف ہوتی تھی، ان کی آخرت کی فکر ہوتی تھی، ان کی ایمان کی فکر ہوتی تھی۔ جسمانی تکلیفوں سے بھی آپ پریشان ہوئے اور روحانی طور پر بھی، کہ جو ایمان نہیں لاتے تھے اس سے بھی آپ کو پریشانی ہوتی تھی۔ تو کس انداز میں آپ کو اپنی امت کا خیال رہا کہ بعض عبادات کو بھی آپ نے مؤخر کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ میری امت تکلیفوں میں نہ پڑ جائے۔ تو جب وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا احسان کر کے گئے ہیں، اس طرح کی وفائیں کر کے گئے ہیں، ہماری خاطر تکلیفیں برداشت کر کے گئے ہیں، تو اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، آپ کی سنتوں کو اپنائیں، سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، اور جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے ذمے رکھے ہیں، ہم ان حقوق کو اچھے طریقے سے پورا کریں۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حقوق اور کون سے حقوق ہیں ہمارے ذمے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ اگلا بیان رکھیں گے، اور اس کے اوپر پھر ہم اپنا کام کریں گے کہ کون سے ایسے حقوق ہیں اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاؤں کا کس طرح صلہ دینا ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔